جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان اجڑ کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بنا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک نادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا، بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے، اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا، اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر، بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں، ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے، اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ 1 ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، 1 آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں؟ نے کہا نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔
2 دن کے عمل نے میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے. ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں. اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. میں وہ خدا ہوں لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ آ رہے. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں. کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں. کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے. فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے. یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، یہیں مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں. میں نے کہا مجھے کیا پتا. انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاری نہیں بتا دیتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا. میں نے کہا پھر آدھے لوں گا. 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے. کہنے دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت مری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون.
قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے، ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کے کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کراڑ اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا، اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔
تم نے چکھ کے نہیں دیکھا. اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں, قرآن سے وفاداری کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پچھلے جمعے کی بڑی شاندار کیسٹ جو آپ لوگ خود سن کے گئے تھے, اور بھی سب کیسٹیں ہیں, بڑی اعلیٰ درجے کی اولیاء کرام کی جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی تکلیفوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یہ جتنے مرد عورت آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو قدم قدم پہ نیکیاں اور قبولیت عطا فرما. یا اللہ سب کے کاروبار میں سب کی فصل میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کی نیکیوں کو اتنا بڑھا کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. میرے حاجی صاحب کے لیے بھی دعا کرو جس کا یہ سارا بوٹا لگایا ہوا, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. میری والدہ کے لیے بھی سب کے والدین کے لیے دعا کرو, یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. جس کے عزیز رشتہ دار اہلیہ بھائی بھتیجے خاندان کے لوگ وسیب کے لوگ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سب کو اعلی علین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کے مدرسے کے جتنے لوگ خدمت گزار ہیں مال و جان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کو اتنا دے کہ ان کے گھر بھر دے. ہاں کوئی ساتھی بتلا رہے ہیں کوکو کولا کا کوئی ساتھی ہے جہاں بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے. یا اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما, سب کو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما, بے اولاد کو اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک صالح اور نمازی بنا. یا اللہ سب کی اولاد کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما, مرتے وقت کلمے اور ایمان والی دولت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی عزت آبرو جان مال اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھ. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما, سارے پاکستان پہ کرم اور فضل فرما, ساری مخلوق کے ساتھ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ, ہمارے اعمال کو نہ دیکھ, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ